بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہلکی ہلکی اسلام آباد میں خنکی ہے، لیکن خنکی کے اندر بھی ایک گرمی ہے اور اس گرمی میں دن بدن اس کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں، تقریریں بھی ہوئی ہیں۔ میاں نواز شریف نے ایک دوبارہ جارحانہ تقریر کی ہے اور وہ تقریر جو ہے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوئی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے۔ بہرحال پیمرا نے ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو اشتہاری ہیں ان کی تقاریر کو آپ براہ راست نہیں دکھا سکتے، ان کو آپ ریکارڈڈ نہیں دکھا سکتے، اور یہ پابندی عائد ہو گئی ہے۔ اس کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے جو کہ نواز شریف صاحب کو ابھی حال ہی میں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں اور کل عدالت کے ریمارکس بھی بڑے سخت تھے، اس کے تناظر میں ہی دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کو سلیکٹڈ بھی کہا ہے اور کہا ہے کہ ان کے لانے والوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ بہت سخت باتیں انہوں نے کی، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ انہوں نے بھی کافی اہم اعلانات کیے ہیں۔ کیا کہا ہے مریم نواز شریف نے، وہ بھی ذرا سنیے گا۔ پنجاب کو لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ پنجاب نے اپنے سارے داغ دھو دیے۔ اس حکومت کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے اگر سہ نہیں سکے گی، اور آپس میں دو تین لوگوں نے میرج آف کنوینئنس کیا ہو تو اس حکومت کو ہلانا گرانا کوئی مشکل کام نہیں۔ آخری لانگ مارچ ہے، وہ تو جنوری میں اسلام آباد ہی جائے گا میرے خیال میں۔ اس سے پہلے معاملات تمام اداروں کے اگر کندھے پہ آپ رکھ کے بندوق چلاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ادارے بھی بول اٹھیں گے۔ یہ ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا جواب دیں، یا تو کہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ میرے پہ دہشت گردی کا مقدمہ ایک بنایا ہوا ہے، FIR کٹی ہوئی ہے جس پہ پتھر بھی میں نے ہی کھائے تھے، میں نے تو اس میں بھی بیل بیفور اریسٹ نہیں کرائی۔ آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے، سب کے سامنے کرے، میں بیل بیفور اریسٹ نہیں کراؤں۔ جنوری میں لانگ مارچ کا انہوں نے بتایا ہے، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے کہا معاملات حل ہو جائیں گے، اور حکومت میں اگر دو تین لوگوں کی میرج آف کنوینئنس ہو تو اس کو ہلانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ کیا لے رہی ہیں اس کو بھی ہم ضرور بات کریں گے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں، بیل بیفور اریسٹ بھی وہ نہیں کریں گی۔ دوسری طرف احسن اقبال صاحب نے بھی آج ایک شیڈیول جاری کیا جس میں 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں جلسہ عام مریم نواز کریں گی۔ 11 اکتوبر سے آپ کو یاد ہو بلوچستان سے کوئٹہ سے PDM اپنی جو احتجاجی تحریک ہے اس کا آغاز کیے چاہتی ہے، اور آج عمران خان صاحب نے بھی ندیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ذرا سی بھی غلطی کرے گا اور قانون کو توڑے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے، بہت اہم باتیں کی ہیں، ذرا سنیے گا۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ کس کی جرت ہے مجھے آ کے کہے کہ میں استعفیٰ دوں، اگر مجھے کوئی کہے گا یعنی کہ DJISI تو میں اس کو سیک کر دوں گا، یہ بھی پرائم منسٹر نے کہا۔ بہرحال ہونے کیا جا رہا ہے یہ بہت دیکھنا اہم ہے کہ اپوزیشن بھی اپنا اتحاد برقرار رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی، جس طرح سے کل خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا اور اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہے، گو کہ میاں نواز شریف نے آج زرداری صاحب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود ایک بڑا چیلنج اپوزیشن کو اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا بھی ہوگا۔ سڑکوں پہ یہ معاملات کیسے حل ہوں گے جنوری سے پہلے؟ کیا واقعی مریم نواز صاحبہ کو یقین ہے کہ معاملات طے ہو جائیں گے؟ کس کے ساتھ ہوں گے؟ ہمارے ساتھ آج بہت ہیوی پینل ہے، موجود ہے جناب علی نواز اعوان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں اسلام آباد سے، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب عابد ثاقب صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان بار کونسل کے، ان سے بھی بات کریں گے جو پابندی تقریر پہ لگی ہے اس حوالے سے بھی، اور کل انہوں نے ایک بہت اہم رد عمل بھی دیا ہے جسٹس کیانی کے ریمارکس کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر مصدق ملک صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں عابد ثاقب صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ سر، ایک تو یہ جو پابندی عائد ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی تقریر پہ، ویسے تو پیمرا نے ایک جنرل نوٹس دیا ہے کہ جو بھی اشتہاری ہے اس کو آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ہمارا تو بڑا واضح موقف یہ رہا ہے کہ جو آئین میں دی گئی آزادیاں ہیں اور حقوق ہیں وہ آپ اس طرح کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اور کسی ان نیسیسری نوٹیفیکیشنز کے تحت اور کسی بھی ادارے کی کمپیٹنس میں یہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ بنیادی حقوق جو آئین میں دیے گئے ہیں ان کو معطل منسوخ کر سکے یا ان کے بارے میں کوئی ایسے آرڈرز اور نوٹیفیکیشن جاری کر سکے جس سے ان کے حقوق کے اظہار کی پر پابندی نافذ ہوتی ہو۔ لیکن یہ چونکہ ایک ٹرینڈ رہا ہے، ایک کلونیل ٹرینڈ ہے، ہمارے یہاں ہماری ریاست کا جو ڈھانچہ ہے
وہ چونکہ بنیادی طور پر ایک کلونیل سٹرکچر پہ کھڑا ہے، تو وہ اسی طرح لوگوں کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں جس طرح یہاں انگریز حکمران یہاں کے مقامی لوگوں کی جنگ آزادی اور جد و جہد آزادی کے حوالے سے، ان کی مزاحمت کے حوالے سے جس طرح ان کی زبانیں بند کیا کرتے تھے. تو وہ ایک سٹرکچر ہے، وہ قانون موجود ہیں، یا نئے جو بھی قوانین بنتے ہیں وہ سوسائٹی کو فردر کالونائز کرنے کے لیے بنتے ہیں، فردر سبجوگیٹ کرنے کے لیے بنتے ہیں، اور ان کی جو پھر سلیکٹیو اپلیکیشن ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کیا پاکستان بار کونسل سر عابد صاحب، کیا پاکستان بار کونسل چیلنج کرے گی اس کو جو پابندیاں لگی؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا الطاف حسین صاحب کے اوپر بھی پابندی لگی تھی، اور آسما جہانگیر مرحومہ جو ہیں وہ ان کی وکیل بھی تھی، اور انہوں نے بڑا اسٹرانگلی اس کو لڑا بھی تھا اس کیس کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے خلاف جائیں گے عدالت کے اندر، یا کوئی بھی جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی بھی جا سکتا ہے، اس کے اوپر عدالت میں جا سکتا ہے، اور جو باشعور شہری اور متحرک سیاسی سیکٹر آف سوسائٹی ہے ان کو اس طرح کی لیٹیگیشن میں پرو بونو رول پلے کرنا چاہیے، اور ان کو آگے آنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے رائٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے جا سکتی ہیں، ان کے بھی اپنے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، اور پارٹیز کی ایک کے اندر رہنے والے لوگوں کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے امپلیمنٹیشن کے لیے بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن سوال تو پھر میں وہی عرض کروں کہ یہ قانون سازی کرنا اور قانون سازی کو پھر نافذ کرنا، اس کو اس انداز میں کہ کوئی ریاست جیسے کسی مفتوح آبادی کے لوگوں پر قانون نافذ کرتی ہے، اچھا، یہ ہمارا طرز عمل ہے، یہ ہمارا طرز فکر ہے، جس کے اوپر ہمارا نظام انصاف کھڑا ہے. مصطفیٰ صاحب، آپ نے بھی یہ سنا جو بات ہو رہی ہے، ایک تو پابندی والی بات، اور دوسرا پرائم منسٹر نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جو بھی قانون توڑے گا وہ سب جیل جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ شو ڈاؤن ہے؟ اور سیکنڈلی جو امپورٹنٹ ہے، میاں نواز شریف کی تقریر دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید بغاوت کے کسی مقدمے کی تیاری ہے. دیکھیے، آپ نے بہت سے سوالات پوچھے، لوڈڈ سوالات ہیں جی. اور سب سے پہلے تو جو عابد ساقی صاحب نے کہا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، اس کا ایک بہت اچھا انہوں نے بیک گراؤنڈ دیا، اور پاکستان کے وکلاء کی جو سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. صریحاً یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کسی ایک دور میں خود کہیں مفرور تھے تو انہوں نے ابصار عالم صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اسی مفروری کے دوران انہوں نے بڑا ایک تصویر کشی کی کہ میں کیسے پہنچا، میرے ساتھ کیا ہوا، یہ وہ. اور اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے ٹی وی پر آنا اور اپنے ساتھ ہونے والا ظلم بیان کرنا وہ ان کا حق ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کی اپنی ایک وہ رہ چکی ہے پس منظر. اور اگر ہم اسی چیز کو ذرا اور آگے لے جائیں تو وزیر اعظم صاحب کے اوپر دھرنے کے دوران بھی کچھ مقدمات قائم ہوئے تھے، اور ان مقدمات میں وزیر اعظم صاحب اس کے باوجود ٹی وی پر آتے رہے. تو سیاسی لیڈران کو روکنا، میرے خیال سے اگر حکومت اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یا اپوزیشن کے دیگر رہنما جو باتیں کر رہے ہیں، کل کو اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کو روکتے ہیں، کل کو آپ کسی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو روکتے ہیں، تو یہ نروسنس شو کرتی ہے. وہ تو آپ روکتے ہیں، اور نروسنس جو ہے، اس نروسنس کا اظہار بہت طریقوں سے ہو رہا ہے. یعنی کہ پچھلے کئی ماہ سے میڈیا کو جو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ وہی تو وجہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فریڈم آف دا پریس نہیں ہے، صحافیوں کے اوپر غداری کے مقدمات قائم ہو رہے ہیں. تو ایک فیشسٹ رجیم ہے. بہرحال اس کا ہم اپنی انسانی حقوق کی کمیٹی میں آرٹیکل 19 کی یہ خلاف ورزی ہے، ہم اس کا وہاں پر نوٹس لیں گے. اچھا. تمام ٹی وی چینلز کو جو یہ ایئر کرنا چاہتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کریں گے. کہ آپ کے سامنے پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کا ایک فیصلہ موجود ہوگا جو آپ کو کور دے گا، اور آپ کو آرٹیکل 19 اور کسی بھی سیاسی لیڈر کی جو گفتگو ہے وہ پیمرا کو وہاں پر بلا کر یہ ہم ہدایت جاری کریں گے، اور اس کی بنیاد پر آپ ملک کی کسی عدالت میں آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی نے ہمیں اجازت دی، انہوں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے، اور یہ آپ کے لیے سب سے بڑا تحفظ. یہ بڑا امپورٹنٹ اعلان ہے مصدق ملک صاحب، جو کہ مصطفیٰ صاحب نے کہا ہے، جو کہ سینٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تحفظ فراہم کریں گے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تقاریر میاں نواز شریف نے کی ہیں اور ان پہ جو آزادی ان کو دکھانے کی 2 دن دی گئی تھی، اس کا کچھ پس منظر بھی ہے؟ اس کی آپ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی بغاوت کے مقدمے کی تیاری ہے. پی ایم ایل این کا لائے عمل کیا ہوگا بحیثیت جماعت؟ دیکھیے، لائے عمل تو طے ہو گیا ہے، اور لائے عمل کا تو اعلان بھی ہو گیا ہے.
جو جن چیزوں کا آپ اظہار کر رہی ہیں یہ سوالات ہر ایک کے ذہن میں ہیں کہ اگر آپ کو ان کو نہیں دکھانا تھا تو دکھایا کیوں، اور اگر دکھایا تھا تو پھر بند کیوں کیا، اور پھر یہ دکھا کر بند کیوں کیا. تو اس سے بظاہر تو ایسا ہی دکھتا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس نقطے کو جوڑیں وزیر اعظم کی گفتگو کے ساتھ تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ وزیر اعظم شاید نروس ہو گئے ہیں اور اب شاید وہ تیاری پکڑ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو اس سے پہلے کہ بقیے ادھر جائیں حکومت کے، کسی طریقے سے کسی پہ غداری کا مقدمہ، کسی پہ کفاری کا مقدمہ، کوئی مقدمات چلائے جائیں، کوئی غدار ٹھہرے، کوئی کافر ٹھہرے. تو یہ پرانی روایت ہے، یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، آپ کے لیے تو بالکل ہی نئی نہیں ہے. اور ابھی جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے تھے، اگر آپ یہ پچھلا ایک آدھ مہینہ دیکھ لیں تو آپ لوگوں کے ساتھ تو آلریڈی صحافیوں کے ساتھ یہ ہو ہی رہا ہے، اور اس سے ذرا 2 مہینے پہلے چلے جائیں تو جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں ان کے ساتھ سب کچھ یہی ہو رہا ہے. جی تو یہ تو ایک عجیب سا جنگل بن گیا ہے جہاں پہ بس پکڑ لو کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہیں، دھکڑ لو، بھاگنے نہ پائے، غدار ہے، پکڑ لو. اور یہ پچھلے 1-2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، اور کچھ جو ہمارے وہ نقاد ہیں اور کچھ سیاسی رہنما جو ہیں ٹھیک وہ بار بار کہ وہ جو اپنے ایم کیو ایم کے وہ رہنما تھے الطاف حسین صاحب، اسی زمانے میں ان کے نام لینے پہ بیپ چلتی تھی بائی دا وے. اب نواز شریف صاحب کے نام پہ بھی چلے گی کیا؟ 10 سیکنڈ کا گیپ تو ہے، ہو سکتا ہے 2-3 بیپس چل جائیں اس گفتگو میں، کیا معلوم. لیکن ہوگا یہ سینٹر صاحب ایک یہاں سے ایک بات جملہ ہے تو میں نے کہا گوش گزار کر دوں کہ حکومت کس کی تھی جب بیپ چلتی تھی؟ جی حکومت تو آپ کو بھی معلوم ہے کس کی تھی. بیپ تو آپ لوگ ہوتے تھے، آپ کے چینل سے یہ سوال تو آپ سے پوچھا گیا ہے، تو ذرا آپ ان کو بتائیں. میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے. آج کل جواب آنے کا موسم آ چکا ہے تو خامخواہ آپ کا پروگرام بند کروائیں گے یہ میرے خلاف. اچھا صدیق صاحب میں ان سے پوچھ ہی لیتی ہوں ان سے آپ یہ پوچھیں کہ نون کی گورنمنٹ تھی، الطاف حسین کی آواز پہ بیپ کیوں چلتی تھی؟ گورنمنٹ نون. تو آپ نون جیسے مجھ سے پوچھیں، آپ نون جیسے. میں اس سے پہلے بھی ایک تھا جب اصل سوال تو پوچھے نا ان سے مصدق بھائی. نہیں سوال تو یہی ہے کہ کیا اگر نون جیسے آپ ہو جائیں گے تو پھر پابندیاں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کس کے ساتھ ملا. آپ لائے نا مطلب اپنے آپ کو جو اب اس وقت ڈیموکریٹ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری تو دیکھیں کہاں سے ڈیموکریٹ بزدل لوگ کرتے کیا ہیں. آپ ان کا اٹھا کے چیک کر لیں. میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا، اگلے دن توڑ دیتے ہیں. میں ڈیل نہیں کروں گا، NRO سائن کر لیتے ہیں. میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، 6 سال بعد 5 سال کی تھی. مجھے باہر جانے دو، اخلاقیات میں یہ ہے مجھے جب باہر جانے دو گے میں سیاست نہیں کروں گا. نہیں اب میں ان سے کہو یہ ڈرپوک ہیں. یہ ہمیشہ جاوید ہاشمی کریکٹر چاہیے ہوتا ہے اپنی پارٹی میں. آج کل شہباز شریف صاحب مل گئے ان کو. بات کرنے کا مقصد ہے مصدق بھائی غصہ نہیں کرنا. اچھا میں بات کرنے کا مقصد نواز شریف صاحب نے تقریر میں نہیں دیکھیں پیمرا نے لگائی ہے. میں ایک دن پہلے بھی تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی تقریر کو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے. اداروں کا اگر اپنا پیمرا سمجھتا ہے اس پر تو پیمرا کا جائے کورٹ میں ثابت کرے. کورٹ اگر کہتی ہے بند ہو جانی بند ہو جانی. پر ایز لانگ ایز میں ایز اے تحریک انصاف ایز اے کارکن سمجھتا ہوں کہ بالکل لوگوں کو پتا چلے آسما کہ پلیٹلیٹس کتنے ہیں، لوگوں کو پتا چلے ہارٹ کی کیا کنڈیشن ہے، لوگوں کو پتا چلے کہ دماغ میں جو آکسیجن نہیں پہنچ رہی تھی اب وہ پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. ماشاء اللہ نواز شریف اچھے خاصے ہٹے کٹے ٹی وی پہ نظر آتے. پتا چلے نا جو کرکس جو ڈیفائن کر دیا نا ہائی کورٹ کے محسن اختر کیانی صاحب نے. تو آپ پیمرا کے اس ایکٹ کی مذمت کریں گے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بات تو سن، انہوں نے کہا کہ چیٹر ہیں، انہوں نے کہا دھوکہ دیکھے گئے ہیں. یہ ایک عدالت کہہ رہی ہے. یہی تو ان کا طریقہ کار ہے. ان کی نون کے لیے مشہور ہے جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں، جب تھوڑے سے طاقتور ہوتے ہیں گلے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. ان کا یہ مسئلہ ہے کہ کر کیا تقریر تھی کیا ان کی تقریر تھی کیا. اچھا تقریر یہ ہے اور چاہتے کیا یہ چاہتے ہیں کہ عدالت ہمارے پیسے کو سیو کرے. یہ چاہتے ہیں فوج اپنا جو رول ہے وہ ہمارے وزن جو ہے وہ ہمارے پلڑے میں ڈالے. اگر نہیں تو سب کے سب دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف کو کس نے لگایا تھا؟ کیا ہوا؟ جنرل کاکڑ صاحب کو پروگیٹو کس کا تھا لگانے کا؟ جنرل رائی شریف کے ساتھ. میں آن اینڈ آن اینڈ آن سب
सारे गलत थे, मियां साहब ठीक थे बेचारे, अभी भी बड़ी अजीब अच्छा, थे। जो उसके बाद वो अपनी गलतियों की माफिया मांगते हैं, वो आप- कहते हैं कि मैं गलतियां कह हुई रहा हैं, हूं, सारी जमातों से हुई वो- हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ, वो कल उनको दोबारा बुला लें, वो फिर माफी मांग लेंगे। उनका तो उल्टे हाथ का काम है माफी मांगना, इनमें कौन सी चीज लेकिन है? ये जो प्लेटलेट्स वाली कहानी थी अली साहब, ये तो अगर अच्छा, ये कदगन- एनआरओ था तो प्राइम मिनिस्टर कहते थे हम एनआरओ नहीं देंगे, तो फिर किसने दिया ये NRO? कदगन पे बात हुई, ये तो अपोजिशन पार्टीज को भी अब कदगन खत्म करनी चाहिए, अपनी साथ वाली पार्टीज, मौलाना फजल रहमान पे कदगन खत्म करें, उनका भी जो खिताब लाइव टेलीकास्ट करें, और डॉक्टर अदनान मुसद्दिक भाई को कहें उसके ऊपर कदगन अच्छा, खत्म अच्छा, कर अब दें। ये- Please, अब मैं डॉक्टर पहले अदनान पे मुस्तफा- कदगन खत्म मुस्तफा कर दें, भाई- वो बताया करें प्लेटलेट्स ठीक है, खून ठीक पहुंच रहा है, हार्ट ठीक हो गया, ताकि हम 86,000 जो कैदी हैं, जो बीमार हैं जेलों में, उनको लंदन भेजें और मैं- एकदम वो ठीक हो जाए। मैं ब्रेक से पहले आबिद साकी साहब को से भी बात कर लूं, फिर उनको मुझे शुक्रिया कहना है। आबिद साहब, ये जो कोर्ट के कल रिमार्क्स थे उसके ऊपर आपने एक रद्दमल भी दिया है, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ ने अदालतों की तस्दीक नहीं की? तो इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है सर? देखें, वो थोड़ा मौक़िफ़ वाज़े है हमारा कि क्या हो रहा है, और यही असल में प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि कोर्ट्स के ऐसी ऑब्जर्वेशंस के बारे में हमारा कंसिस्टेंट नुक्ता नजर रहा है कि देखिए, जब आप कोर्ट के दौरान ऐसे अवॉइडेबल रिमार्क्स देते हैं तो फिर उसके नतीजे में आप अपने आप को क्रिटिसिज्म के लिए, तनकीद के लिए अपने आप को एक्सपोज करते हैं, और उससे एक तासर जो है न्यूट्रलिटी का मेंटेन रहना चाहिए, इम्पार्शियलिटी का जो तासर आपका कोर्ट का एक रहना चाहिए, और उसकी इंडिपेंडेंस की जो एक श्योरिटी है वो कायम रहनी चाहिए। उससे ऐसे आपके जो रिमार्क्स हैं, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मुतासर करती हैं, फिर लोग आप पर ऑब्वियसली दे हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज इफ यू क्रॉस द बाउंड्रीज, then obviously people have a right to criticize. तो फिर आप एक कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे, जब आप एक कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे, शख्स बन जाएंगे, तो फिर उसके बाद एडजुडिकेशन और जस्टिस सर, हाल ही में आपकी एपीसी हुई थी, उसका एक बड़ा उसका भी एजेंडा था जिसको कि फॉलो भी किया बाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने भी। क्या आप लोग भी इस तहरीक में साथ होंगे? पाकिस्तान बार काउंसिल पॉलिटिकल पार्टियों की अपोजिशन जमातों के साथ होंगे? देखिए, हम तो इस मुल्क में चलने वाली हर जमहूरी तहरीक का साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अगर मैदान में ना भी आए तो हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, जो इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ को तब्दील करने की है, जो इस मुल्क के शहरियों को आज़ादी और अपने आइन के तहत दिए गए हुकूक के साथ जिंदा रहने का हक जो आइन ने दिया है, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक इमरानी मुआहदा है रियासत और शहरियों के दरमियान, हम उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और अगर सियासी जिद्दोजहद, जमहूरी जिद्दोजहद सियासी जमातों ने की तो यकीनन हम उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके साथ उनके हाथ मजबूत करेंगे। और मैं समझता हूं कि एक फैसला कुन जमहूरी जिद्दोजहद होनी चाहिए इस मुल्क में Very important, फॉर ऑल टाइम्स टू कम टू डिसाइड कि यहाँ का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत रियासत ने और शहरियों ने अगर चलना है तो वो उसके तहत चलें, अगर नहीं चलना तो फिर कोई और भी रास्ता वेरी इंपॉर्टेंट, ये पाकिस्तान बार काउंसिल जिद्दोजहद के साथ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, शुक्रिया बहुत बहुत आबिद साकी साहब, आपने हमें वक्त दिया है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अपोजिशन की ये जो तहरीक है इसका जैसे मरियम साहिबा ने कहा है जनवरी से पहले पहले कुछ हो जाएगा, क्या हो सकता है और फिर इत्तेहाद बरकरार रह पाएगा कि नहीं? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अब जो आपका हतमी शो डाउन है, आप अभी मरियम साहिबा को भी सुन रहे थे, वो कह रही है जनवरी में भी उन्होंने अपना एक अलग से लाएमल भी तय कर दिया है कि जल्द से होंगे ये वो। आप लोगों का भी कोई लाएमल आ रहा है? क्योंकि बिलावल साहब अभी शायद बाहर है मुल्क से। जी देखिए, बुनियादी तौर पर तो जब अपोजिशन की एपीसी हुई, बिलावल भुट्टो साहब ने उसको होस्ट किया, वहां पर जो मुश्तरका नुकात थे, जो जॉइंट एलामिया था, उसमें एक एक जो नुक्ता था वो बड़ी बहस मुबाहिसे के बाद उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी वी स्टैंड बाय इट।
اب اس میں ایک پلان، ایک ایکشن پلان سامنے رکھا گیا ہے. اس ایکشن پلان کے تحت ملک کے اندر اس ماہ سے جلسے جلوس شروع ہونے اور پھر ایونچول اس کا جو اختتام ہے وہ ان کی انشاءاللہ رخصتی پر ہونا ہے. تو اس میں ہم ہر پلان کے اندر نہ صرف کنٹریبیوٹ کریں گے بلکہ اس کے علاوہ ہمارے اپنے بھی پلانز ہوں گے. بلاول صاحب ابھی بہت جلد اس کے اوپر سردار اختر مینگل صاحب سے، چونکہ وہ دبئی میں ہے، وہاں پر اپنے علاج کی غرض سے گئے تھے تو وہاں پر ان سے ملاقات انہوں نے کی ہے. ظاہری بات ہے ان کی ان پٹ بہت ضروری ہے، وہ اس اتحاد کا حصہ ہیں. اور کل یا پرسوں واپس آ کر تو پھر ہم اپنا مشاورت کے ساتھ اپنا بھی ایک جو لائے عمل ہے وہ آگے لے کر آئیں گے. اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ ہوگا، یعنی 11 اکتوبر کے بعد سے یہ سب چلے گا. اچھا. اور اس وقت جو مجموعی طور پہ دیکھیں جو صورتحال ہے اس میں ہم نے تو اپنا جتنا مقدمہ تھا وہ عوام کے سامنے اپوزیشن نے رکھ دیا ہے. اور یہ مقدمہ ابھی آپ نے عابد ساقی صاحب کی گفتگو سنی، وہ پاکستان کی، جیسے میں پہلے کہا، سب سے بڑی جو ہماری لائرز کی باڈی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس وقت وکلا، میڈیا، صحافی تنظیموں، جو پی ایف یو جے کی کوئٹہ ڈکلیریشن ہے، تو اس وقت اس پورے ملک میں ایک ایسا جبر کا نظام ہے، ایک ایسی خوف کی فضا ہے کہ جس کو اب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ہر جو سیاسی جماعت ہے، معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں، وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ختم کریں آپ ان حالات کو. اس ملک کی عوام کو جو آپ نے ان کے ساتھ وعدے کیے 2 سال میں آپ نے انہیں سوائے مہنگائی کے، بے روزگاری کے کچھ نہیں دیا. دسمبر میں سردیاں آنے والی ہیں، گیس مہنگی کرنے کی نوید آپ نے سنا دی، گیس کی نان اویلیبلٹی کی نوید وزیر اعظم نے سنا دی. اور اس وقت آج سمری موو ہوئی ہے کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ تو ہے مصدق صاحب، لیکن بات یہ کہ ابھی جو بات کی آپ کی جماعت جو ہے وہ حکومت کو تو ٹارگٹ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو ان کو کر رہے ہیں جو حکومت کو لے کے آئے ہیں. اور میرج آف کنوینئنس کی بات وہ کر رہے ہیں کہ 3 لوگوں کے بیچ میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ان کو بھیجنا زیادہ آسان ہوگا مطلب؟ دیکھیں میرے خیال میں تو پچھلے 2-3-4 تقاریر کے اندر بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے. آپ کو معلوم ہے الیکشن کس طرح رگ کیے گئے تھے. اب اس کے اندر کوئی ابہام نہیں رہ گیا. اب اس بات میں بھی کوئی ابہام نہیں رہ گیا کہ الیکشن رگ کرنے میں کون کون لوگ تھے جو کار فرما تھے. اور اس بات میں بھی کوئی ابہام نہیں رہ گیا کہ اس وقت کی موجودہ حکومت جو ہے وہ الیکشن یا ووٹ کے ذریعے نہیں آئی بلکہ ایک طرح کی سازش کے ذریعے آئی ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس حکومت کو رخصت کرنا ہے تو بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ جو ہے اس کی عزت کو بحال کرنا ہے، ریسٹور کرنا ہے اور ان لوگوں کو لانا ہے جن کے اوپر ووٹ کا کچھ بوجھ ہو. یہ بڑی اہم بات ہے جو کر رہے تھے ابھی کھوکھر صاحب. یہی بات تھوڑی دیر پہلے نواز شریف صاحب نے بھی کہی ہے کہ آپ آج کے حالات تو دیکھیں. ابھی آپ کو یہ بھی معلوم پڑ گیا ہوگا کہ پاکستان کی 2 ایک ساتھ جو ہیں IMF کی وہ سسپینڈ ہوئی ہیں اور ان کی شرائط یہ ہیں کہ فوری طور پہ بجلی بڑھائی جائے اور گیس کی قیمت بڑھائی جائے. اور نہ صرف ٹیرف بڑھایا جائے مگر پہلے جو ٹیرف نہیں بڑھایا اس کو بھی ہر مہینے کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بڑھایا جائے. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان شرائط کے ساتھ ایک غریب آدمی کا کیا بنے گا؟ کیسے وہ اپنا بجٹ پورا کرے گا؟ وہ کیسا اپنا گھر چلائے گا جس کا 4-5 ہزار روپے بجلی کا بل آ جائے گا، جو 30 ہزار روپے کماتا ہے؟ اور گیس اگر نہیں ہوگی تو وہ کھانا ناشتہ کہیں باہر سے لائے گا یا مہنگا سلنڈر خریدے گا، بچوں کی فیس دے گا، اپنے ماں باپ کی دوا لائے گا. پہلے عدیہ جو ہے وہ 300% بڑھائی گئی تھی، اب 260% دوبارہ بڑھائی گئی. ٹھیک بات ہے. جو تو یہ جو بنیادی کیسے ہوگا؟ اچھا لیکن عوان صاحب اب مسئلہ یہی کہ یہ ساری چیزیں ہیں، فیکٹرز ہیں اور ساری 11 جماعتیں بھی ہیں، چھوٹی بڑی سب، جن کا ووٹ بینک بھی ہے، سپورٹر بھی ہے. جب وہ آ جائیں گے سڑکوں پہ حکومت کے لیے آسان ہوگا. اچھا مجھے تو مصطفیٰ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے جتنی چارج شیٹ پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن ریگ ہوئے تھے، گورنمنٹ آگے پیٹی، سندھ میں تو ان کی آئی، سندھ میں تو ان کی. اچھا اس طرح کا الیکشن ریگ ہوا ہے کہ ادھر سندھ میں الیکشن ٹھیک ہوا ہے اور باقی پاکستان میں الیکشن خراب ہوا ہے. شاید ان کی پھر ان کو کوئی اور لانے والا ہے. مجھے ان کی یہ اسی بات سے سمجھ آتی ہے بات. ابھی مصدق بھائی نون لیگ جب بیچارے اپوزیشن میں ہوتے ہیں بڑے معصوم سے، بڑے دل پہ پتھر رکھ کے بات کرنے والی جماعت ہے. آنسو نکل آتے ہیں لوگوں کے سنتے ہوئے ان کو. مطلب سنگم مذاق نہیں، مصدق مجھے لگ رہا تھا عوام تو رو رہی ہوگی آج آپ کو دیکھ کے. لٹرلی گیس مہنگی ہو جائے گی، بجلی مہنگی ہو جائے. ان کو بتایا کرے نا، آپ کی حکومت تھی جب اس کو کہتے ہیں 5.4 آپ کی گروتھ جا رہی تھی، جیسی آپ کی حکومت ختم ہوئی آپ نے کہا فوراً جائے IMF کے پاس. اتنی اچھی گورنمنٹ تھی آپ کی کہ جیسی ہماری گورنمنٹ ہے آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے ہوتے تھے یہ ملک نہیں بیئر کر سکتا وداؤٹ دی ہیلپ آف دی IMF. اس طرح کے حالات آپ چھوڑ کے گئے تھے. $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے. پیپلز پارٹی سے
ایک محکمہ بچا تھا SNGPL اور SSGPL, ماشاءاللہ خاقان عباسی 157 ارب روپے کے لاس میں چھوڑ کے گئے تھے. اور جب وہ IMF کو جو آپ کا بہت بڑی آواز تھی مصدق بھائی آپ کی نون لیگ کی کہ آپ نے جانا ہے IMF کے پاس, اب حالات کیا ہیں, ہم فائنینشیل کس طرح کی ہمارے مسئلے ہیں. جیسی اگر حکومت آتی ہے فائنینشیل آپ کے سامنے حالات $20 ارب کا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, لیکن ابھی مہنگائی تو ہے, تو پرائم منسٹر خود بھی کہہ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ بے روزگاری بھی ہے, 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار بھی ہوئے اس ملک کو کیا کہ نا جب آپ فیصلے, جیسے وہی میں بات کر رہا ہوں, جب ملک کی سمت میں ڈالنا, ملک کو آگے لے جانا آپ کی پریورٹیز میں سے نہیں ہے. میں نے اگلا الیکشن دیکھنا ہے اور میں اس کے لیے فیصلے کرتا ہوں, ملک کے لیے فیصلے نہیں کرتا. اس ملک میں 105 روپے پاکستانی روپیز رکھنے کے لیے $23 ارب اوپن مارکیٹ آپریشن کر کے اس کا قرض کون دے رہا ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس وقت دیکھیے جو اشاریے ہیں وہ تو بالکل ہی مخالف ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں میں گرفتاریاں بھی, ابھی گرفتاریاں بھی شروع ہو جائیں گی. یہ بات جو پوری بات ہو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بول رہی ہیں اسما, وہ جو بات پرائم منسٹر کی بات کری, جو انہوں نے کہا کہ قانون کو ہاتھ میں لیا. اب یہ پوری بات کی, اب آپ نے پوری بات کی. لیکن جو دھرنا تھا اس میں تو قانون کو آپ لوگوں نے بھی, میں اندر رہ کے آیا ہوں جیل, 10 دن رہ کے آیا ہوں, میرے ساتھ 360 لوگ تھے, میں جیل رہ کے آیا ہوں, ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں یہ ہوتا رہتا ہے, ڈرے مت, جیل ہی جانا ہے نا مصدق بھائی, کیا ہے پھر آپ صاحب تو تیار ہیں. پیپلز پارٹی سے میں ٹھیک ہے, میں ہمیشہ دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کے لیے آج کل بڑے آپ کے جذبات جو ہے نا نرم ہوئے ہوئے. دیکھیں میں ہمارے میاں صاحب آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں جو بھٹو صاحب کو ٹانگا گیا کتنا غلط کام کیا گیا, جو بی بی مرحوم کے ساتھ کیا گیا, کون تھا بھائی کر رہا تھا, کہاں تھے آپ, کس نے کمپین چلائی تھی, کون ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, درد دل. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی سے مقابلہ ہو سکتا ہے, یہ دیکھیں یہ تو ایک مافیا ہے, نون لیگ مافیا, مافیا کی طرح آپریٹ کرتی ہے. میں یہ بالکل, اگر میں نہیں کہہ رہا عدالت کہتی ہے, وہ عدالت اور بھی بہت کچھ کہتی ہے. میں کہہ رہا ہوں گاڈ فادر کہا کہ نہیں کہا ان لوگوں نے, گاڈ فادر. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بالکل علی عوان مصدق بھائی کو کہنا رونا نہیں. اچھا علی نواز عوان صاحب جو ہے جو بھی بات کرے, حکومت کا یہ اگر اس طرح سے کرے گی اور یہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, گرفتاریاں ہوں گی, فیولنگ ہوگی, یعنی کہ زیادہ لوگ جذبات میں آئیں گے تو معاملات کدھر جا سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آخری چند لمحے ہیں مصطفیٰ بھائی, تو یہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ایک تو اپوزیشن اتحاد کتنا مضبوط ہوگا کہ حکومت کو جنوری سے پہلے خدا حافظ کریں. میرج آف کنوینئنس 3 لوگوں کی مریم بی بی کیوں کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے ماضی میں اتحاد کتنا دیر پا ہوگا. اس ملک میں سیاسی اتحادوں کی تاریخ ہے کہ جس میں مختلف نظریات, مختلف سوچ رکھنے والی جماعتیں کسی ایک آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں. تو کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں بڑے کلیئر ہیں, ان کی رخصتی اور پھر کانسٹیٹیوشن کی سپریمسی. اور جو کانسٹیٹیوشن کی سپریمسی ہے اس میں اداروں کی حدود و قیود طے کی جا چکی ہیں. مطالبہ ناجائز مطالبہ نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ جو آپ کی لمیٹیشنز ہیں جو طے کر دی گئی ہیں آئین میں اس کے اوپر عمل کریں. حکومت اگر مذاکرات کرتی ہے آپ حکومت سے نہیں کریں گے؟ دیکھیے حکومت کے ساتھ تو مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پر بند ہے. اچھا, اس وقت یہ فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے اس ملک کی کہ آیا اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی ہوگی, اس ملک کو ہم نے ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر چلانا ہے, اس ملک کو ہم نے یا اس طرح چلانا ہے کہ جس میں عوام کی منشا کے مطابق معاملات چلیں گے. یہ ایک بنیادی بحث ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آج ہماری آبادی 22 کروڑ ہے. ٹھیک, وی لیو ان اے رف نیبرہڈ, ٹھیک ہے, لیکن 10 سال بعد ہم 30 کروڑ پہ ہوں گے. اس عوام کے جمع غفیر کو ہمیں طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے چلانا ہے اور عوام کو کس طرح ڈیلیور کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیسیجن میکنگ کی پیرالائسس ہو. اور انہوں نے ہر چیز میں ڈیلیبریٹلی انہوں نے, آپ اٹھا کر دیکھ لیں, پاکستان بھارت کشیدگی ہو, چیف آرمی سٹاف کو بریفنگ دینی پڑتی ہے, جی بی ہو, چیف آرمی سٹاف کو بیٹھنا پڑتا ہے, اکانومی ہو, ان کی اپنی نااہلی اتنی ہے کہ ان کو تاجروں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. کس میرے انڈر ہے. باجوہ صاحب نے ان سے پوچھ کے میٹنگ کی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا ایسے. ایک آئین ہے ہمارے پاس, یا تو آپ کہہ دیں کہ آئین کو ہم نہیں مانتے. اچھا, اب یہ اور پھر لوگ بیٹھ کر, صرف اتنا کہوں گا کہ لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ جی ہائبرڈ نظام ہے. ہائبرڈ نظام کیا ہوتا ہے؟ اس ملک میں آئین ہے, عدلیہ ہے, ایگزیکٹو ہے, ہر کسی کا. یہ جو بات ہے کہ اپوزیشن اور پھر استعفے بھی اگر اپوزیشن دیتی ہے. کی بات کر رہے تھے نا, اب 3 اسٹوجز باہر آ رہے ہیں.
समझ रही हैं आप? इस मुल्क को जिस तरह लूटा गया, दिन दिहाड़ा डाका डाल गया, वो थ्री स्टूजेस मिल गए। क्योंकि असल मसला क्या है कि महंगाई मसला नहीं है ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन का मसला ये नहीं है कि चीनी महंगी हो गई, ऑपोजिशन का ये मसला नहीं है बिजली, ऑपोजिशन का ये मसला है कि जो मैंने पैसे कमाए हुए हैं, जो मेरी टीटियां लगी हुई हैं, जो मैंने एम्पायर्स खड़ी हैं, अच्छा। वो मैंने बचाना कैसे। अच्छा, अब ये- और ये जो दूसरी बात की जी। थी, देखें फौज हमारा इदारा है, ठीक। हमने उसका एक ही इदारा तो माशाल्लाह आप लोगों ने छोड़ा है 35 साल के अंदर, बाकी तो कोई इदारा है ही नहीं है। और यही खोसा साहब की अदालत में ठीक जब बात है। हदैबिया पेपर मिल था, याद होगा आपका, केस गया, उन्होंने कहा कि दोबारा खोलना है आपने, तो उन्होंने कहा नहीं खोलना। आपके कमरुल जमान साहब ने तो उन्हें क्या कहा था, नैब का जनाजा, जी। इदारे तबाह हो गए पाकिस्तान के, अच्छा। एक इदारा बचा है, हाँ। उसके ऊपर ये अटैक कर रहे ठीक। हैं। हम अपने इदारे के साथ खड़े ठीक हैं और है। हर जगह उनसे मदद लेंगे जहां पाकिस्तान को उनकी जरूरत हो। मुसद्दिक साहब, अपोजिशन इत्तेहाद बरकरार रखने में PMLN को जाहिर है कि ज्यादा, अभी ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट के बाद तो कहा जा रहा है जिम्मेदारी आप पे ज्यादा बनेगी, क्या ये रह पाएगा इत्तेहाद बरकरार? ये मेरे ख्याल में ज़रूर रह पाएगा। अभी आपने मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से भी सुन लिया, दीगर जमातों से भी आप सुन चुकी हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हमारे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं, हमारी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं। जिन चीज़ों के ऊपर हम अपना मामला तय कर चुके हैं कि हमें इकट्ठा चलना है, उस पर हम इकट्ठा चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम मतगम हो गए, हम सियासी हरीफ भी हैं, हर बात पे तो हमारा इत्तेफाक नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त, जैसे अभी अली भाई कह रहे थे, आज पहली मरतबा ये इतने एग्रेसिव मेरे साथ हुए, वरना मेरा लिहाज करते हैं ज़्यादातर। Thank you। तो होता है ऐसे है कि अगर ये महंगाई वाला